السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد فقالت زینب بنت علی وانت ترحزون قتل سلیل خاتم النبوہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مومنین کا مقام عزاداری پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، خداوند متعال عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، تاجل ظہور امام زمان کے لیے، آپ سب اپنی حفظ و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بزرگان گراں قادر، واجب الاحترام جوانان، دوستان، سامعین محترم، ایام عزا ہیں، ایام سوگ ہیں، ایام محرم کہ آج 8 محرم الحرام کا دن اور کل 7 محرم سے آل رسول پر پانی بند کر دیا۔ وقت آج قلیل ہے، چونکہ ذاکر صاحب پہنچ گئے ہیں اور آپ اور ان کے درمیان زیادہ مزاحم نہ ہوں۔ مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق حاصل ہوئی ہے کہ سید الشہداء نے ایک سفر شروع کیا اور مدینہ ترک کیا، مدینہ چھوڑا، اولاد کو، کنبے کو، خاندان کو ساتھ لیا، مکہ آئے اور مکہ آ کر پھر وہاں سے الوداع کیا حاجیوں کو، اور وہاں سے پھر کوفہ کا راستہ لیا اور کوفہ کی بجائے 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 محرم کو پانی بند ہوا۔ عصر عاشور کو تحریک حسینی کے بعد عصر عاشور کو تحریک زینبی کا آغاز ہوا، اور تحریک زینبی نے پھر سید الشہداء کے ذکر کو جاری رکھا اور باقی رکھا۔ ہر خطیب، ہر عالم، ہر ذاکر اپنے انداز میں حسین بن علی کا تعارف کرواتا ہے۔ خود رسول اللہ اپنے انداز کے اندر حسین بن علی کا تعارف کرواتے رہے، کبھی کندھوں پر اٹھا کر، کبھی خطبے روک کر سینے کے ساتھ لگا کر، مختلف انداز میں لوگوں کو حسین بن علی کا تعارف کروایا۔ ایک تعارف بہن نے اپنے بھائی کا کروایا کہ میرا بھائی حسین کون ہے، اور تم لوگوں نے کس کو تنہا کیا، تم لوگوں نے کس کا ساتھ نہیں دیا، تم لوگوں نے کس کو چھوڑ دیا، تمہیں کیا معلوم کہ حسین کا مقام کیا ہے، کہ جنہوں نے وقت کے حسین کو تنہا کیا، وقت کے امام کو، وقت کے پیشوا کو، وقت کے رہبر کو تنہا کر دیا، ولی کو، سرپرست کو تنہا کر دیا، چھوڑ دیا اکیلا۔ کیا جانتے ہو کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کوفیوں کو بی بی نے خطاب کیا کہ یہ جو کھڑے ہوئے تھے گھروں کے اندر اور چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور وہاں پر چڑھ کر چھتوں پر رو بھی رہے تھے، آنسو بھی بہا رہے تھے، تو ان کو بی بی نے خطاب کیا کہ یا اہل الکوفہ، یا اہل الغدر والمکر، اے اہل کوفہ، اے غدارو، اے مکارو، اے فریبکارو، اے دھوکے بازو، پہلے آپ لوگوں نے میرے بھائی کو بلایا ہے، پھر ساتھ چھوڑ دیا ہے، اے غدارو، اے فریبکارو، اے دھوکے بازو، اب رو کیوں رہے ہو؟ اگر اتنی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہم اہل بیت کے لیے ہے تو چھتوں پر نہ چڑھو، بلکہ چھتوں سے اتر کر 2 قدم میدان کے اندر آ کر ہمارے ساتھ چل کر بتاؤ کہ تم اہل بیت کے ساتھ ہو، ہماری راہ پہ چل کے بتاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، نکلو، چلو۔ ابن زیاد کی تلواروں سے ڈرتے ہو، ابن زیاد کے ظلم سے ڈرتے ہو، یزید کے ظلم سے ڈرتے ہو اور حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق پر زبان نہیں کھولتے، چپ ہو۔ کہا کون ہو تم اور کس کو تم نے تنہا کیا ہے، کس کو تم نے اکیلا کیا ہے؟
معلوم ہے تمہیں کہ حسین کون ہے؟ جانتے بھی ہو کہ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے؟ معلوم بھی ہے تمہیں کہ کس کو تنہا کیا اور کس کے خون سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگین کیے اور اپنا دامن آلودہ کیا؟ جانتے ہو کہ حسین ابن علی کیا ہیں؟ بی بی نے تعارف کروایا اپنے بھائی کا، بازار کے اندر آ کر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، میرا بھائی وانتر حضونہ قتل سریل خاتم النبوہ، کہا کہ میرا بھائی سلالہ نبوہ ہے جس کو تم نے تنہا کیا، اکیلا کیا، چھوڑ دیا۔ سلالہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بس 2 جملے یہ وضاحت کر کے پھر آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ ذاکر صاحب پھر عبادت میں آگے مصروف ہوں گے۔ کہ سلالہ بی بی نے لفظ استعمال کیا اپنے بھائی کے لیے کہ تم لوگوں نے سلالہ نبوہ کو قتل کیا ہے، سلالہ نبوہ کو تنہا کیا ہے، سلالہ نبوہ کو اکیلا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے۔ سلالہ کہ آپ آج کل آم کا موسم ابھی گزرا ہے یا ابھی تک باقی ہے، چل رہا ہے، انسان آم لیتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے اور نرم کرنے کے بعد نچوڑتا ہے، اس سے رس نکلتا ہے۔ عربی میں اس رس کو سلالہ کہتے ہیں۔ اگر ان کو آم کا جوس چاہیے ہو تو کہتے ہیں آم کا سلالہ دو، اگر سیب کا نچوڑ جوس چاہیے ہو تو کہتے ہیں سیب کا سلالہ دو، اگر کیلے کا نچوڑ چاہیے ہو، انگور کا نچوڑ چاہیے ہو، انار کا نچوڑ چاہیے ہو، رس چاہیے ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا سلالہ چاہیے، یعنی کسی چیز کے حاصل کو، کسی چیز کے نچوڑ کو سلالہ کہتے ہیں۔ پھل ہے، پھل کو اٹھاتے ہیں، پھل کو نچوڑتے ہیں اور اس کا رس لے لیتے ہیں، اس رس کو جو حاصل ہوتا ہے پھل سے، اس کو عربی میں سلالہ کہتے ہیں۔ ہر چیز کا رس، گنا ہے، گنے کو نچوڑتے ہیں، گنے کا جو رس نکلتا ہے، اس رس کو، اس جوس کو، اس حاصل کو عربی میں سلالہ کہتے ہیں۔ اور زینب علیہ نے اپنے بھائی کا تعارف کرواتے ہوئے یہی تعبیر استعمال کی کہ تم لوگوں نے سلالہ نبوہ کو تنہا کیا، سلالہ نبوہ کو قتل کیا۔ بی بی یہی فرمانا چاہ رہی ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنت، اگر حضرت آدم آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے یا دیگر انبیاء آتے رہے، رسول اللہ آئے، اگر تمام انبیاء کی محنت کا نچوڑ نکالیں تو میرا بھائی حسین بنتا ہے۔ تمام انبیاء کی محنت، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنت کا اگر نچوڑ نکالیں اور تمام انبیاء کی محنت کا مقصد و مطلوب و حاصل اگر نکالیں تو میرا بھائی حسین بنتا ہے، جس کو تم نے تنہا کیا، جس کو تم نے اکیلا کیا، جس کو تم نے چھوڑ دیا۔ ناصر مانگے حسین ابن علی نے، مددگار مانگے، نہیں ہے، ناصر نہیں ملے، مددگار نہیں ملے۔ عصر عاشور سے پہلے 9 محرم کی عصر کو شمر ابن ذوالجوشن یہ خیام حسینی کے قریب آیا اور امان نامہ لے کر آیا حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے، لکھوا کر لے آیا عمر سعد سے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، کلابیہ خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کی ماں کا ہمارے خاندان سے تعلق ہے، اگر خاندان کی نسبت دیکھیں تو یہ میرے بھانجے لگتے ہیں۔ یہ لکھوا کر لے آیا امان نامہ اور اگر آواز دی، یا ابنو اختی، اے میری بہن کے بیٹو، باہر آؤ، میری بات سنو۔ نہیں گئے، حضرت عباس نے آواز سنی، نہیں گئے، بیٹھے رہے۔ اس نے دوسری دفعہ ندا دی، دوسری دفعہ بھی نہیں گئے۔ تیسری دفعہ جب ندا دی تو سید الشہداء نے فرمایا کہ اے عباس، چاہے یہ فاسق ہے لیکن جا کر سنو تو صحیح کہتا کیا ہے۔ حضرت عباس کو جب سید الشہداء نے کہا، اٹھ کر آئے، باہر در خیمہ پہ آئے اور آ کر سامنے دیکھا شمر کھڑا ہوا تھا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو یہ کہنے لگا شمر کہ اے عباس، میں آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، چونکہ آج کی رات کی مہلت ہے حسین بن علی کو، اور کل جب روز عاشور شروع ہوگا تو پھر کل سے مہلت نہیں ملے گی۔ آج کا دن ہے، آپ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ آج آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آج آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ امان نامہ ہے اور امان نامہ لے کر یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرت عباس نے کیوں حضرت عباس کی وفا کو سلام کرتے ہیں، کیوں آج اس کو عباس با وفا کہتے ہیں، کیوں آج اس کی وفا کو یاد کیا جاتا ہے؟ یہ عصر 9 محرم کی عصر کو اگر خط دے رہا ہے، امان نامہ دے رہا ہے کہ یہ لو اور فرزند زہرا کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ، تو اس وقت حضرت عباس نے امان نامہ اس سے لیا
اور اس کی آنکھوں کے سامنے امان نامے کو پھاڑ کر اس کے منہ پر مار کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں فرزند زہرا کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے ایسی ماں کا دودھ ہی نہیں پیا جس نے حسین سے بے وفائی کرنا سکھایا ہو۔ میں حسین سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج ہر جگہ پر الحمدللہ عباس کے علم موجود، یہاں پر امام برگاہ کے اندر سٹیج پر موجود، امام برگاہ کے دروازوں پہ موجود، گھروں پہ موجود، چوکوں پہ موجود، روڈوں پہ موجود ہونے چاہیے، چونکہ یہ عباس کے علم، عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد دلاتے ہیں، علمدار کی وفا یاد دلاتے ہیں۔ شبیہ عباس بنانی چاہیے علم کی، اور علم کی شبیہ یہ کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ عام کپڑا یا عام جھنڈا نہیں ہے، یہ علم عباس، یہ علم اسلام ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم حسین ابن علی ہے، جو حسین ابن علی نے مدینہ سے لیا اور کربلا لے آئے اور اپنا جرنیل اور اپنا سپہ سالار اور اپنا کمانڈر عباس کو مقرر کیا، اور یہ علم اور یہ سلاری عباس کو عطا کی۔ تو عباس نے ایسی وفا کی کہ بازو کٹ گئے لیکن علم نہیں جھکنے دیا۔ آج بھی اگر عباس کے عزادار موجود ہیں، رہ رہے ہیں، کہیں پر بھی علم لگاتے ہیں، لگانے چاہیے، چوک پہ لگائیں، گھر پہ لگائیں، کوٹھے پہ لگائیں، چھت پہ لگائیں، مغان پہ لگائیں، امام برگاہ پہ لگائیں، ہر جگہ پر علم عباس لگائیں۔ لگاتے ہوئے ان بازوں کے اندر دیکھیں کہ وہ طاقت ہونی چاہیے، پھر بازو تو کٹ جائیں لیکن کبھی علم نہ جھکنے پائے۔ یہ اسلام کا علم ہمیشہ سر بلند رہے۔ میں زیادہ دیر مزاحم نہ ہوں، آگے ہیں ذاکر صاحب اور ان کے درمیان اور آپ کے درمیان مزاحم نہ ہوں۔ بزرگواران، جوانان، عزیزان، یاد رکھیں حسین ابن علی کے قیام کو، عباس کی وفاداری سے وفا کا سبق لیں اور وقت کے امام کے ساتھ وفادار بنیں، جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر 1200 سال سے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وفادار چاہیے، با وفا چاہیے، ساتھی چاہیے، ناصر چاہیے، مددگار چاہیے۔ یہی جرنیل سپہ سالار، میں 2 جملے کہوں گا فقط، کہ یہ جرنیل سپہ سالار آگر حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان چلا جاؤں؟ تو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ تو میری فوج کے جرنیل ہیں، آپ تو میری فوج کے کمانڈر ہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت عباس لوٹ کر آئے خیمہ کے اندر، آ کر کیا منظر دیکھا کہ بچوں کے لبوں پر فقط ایک صدا ہے، خالی جام اٹھائے ہیں اور بچے بار بار کہہ رہے ہیں العطش العطش، پیاس کی صدائیں ہیں، اور جناب سکینہ خالی جام اٹھا کر آ کر حضرت عباس کے سامنے کھڑی ہوتے ہیں اور آ کر کہتی ہیں، اے چچا میرا بھیا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ اصغر کی پیاس سے حالت یہ ہے، اگر اصغر لب کھولتا ہے بند نہیں کر سکتا، اگر بند کرتا ہے لب کھول نہیں سکتا۔ چچا اگر ہو سکے تو میرے بھیا کے لیے ایک گھونٹ پانی کا لے آئیے، ہو سکتا ہے میرا بھیا اصغر بچ جائے۔ آ کر دوبارہ حضرت عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر اجازت طلب کی، اور امام نے پھر وہی جملے دہرائے، اے عباس آپ تو میری فوج کے جرنیل ہیں، آپ تو میری فوج کے کمانڈر ہیں، آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ادب کے ساتھ سر جھکا لیا اور سر جھکا کر کہنے لگے، اے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، جس کا میں جرنیل ہوں، جس کا میں کمانڈر ہوں؟ اجازت ملی اور جانے لگے۔ جب بھی کوئی جوان میدان کے اندر جانے لگتا تو بیبیاں اس کا نام لے کر گریہ کرتی ہیں۔ جب علی اکبر جانے لگے بیبیاں کہہ رہی تھی، اے اکبر اے جوان، اے نانے کی شکلوں والا، ہر شہید کا نام لیا۔ لیکن جب حضرت عباس میدان کے اندر جانے لگے تو ایک ہی صدا خیموں سے بلند ہوئی، واہ حجابہ واہ حجابہ۔ حضرت عباس میدان میں ہے، نہر فرات پہ پہنچے، داخل ہوئے، آ کر پانی بھرا، مشکیزہ اٹھایا اور اپنے کندھے پہ رکھا اور بازو میں پہن کر چلنے لگے، نکلنے لگے، اور پانی کا چلو بھرا، منہ کے قریب لے کر گئے اور وہیں پر گرا دیا۔ کہا، اے عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خود تو پانی پی لے لیکن تیرا مولا پیاسا ہوتا رہا ہو؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پانی نہیں پی سکتا۔ گرا دیا، نکلنا چاہا کہ کسی طرح خیام تک پہنچ جاؤں۔ ایک لائن نے وار کیا، عباس کا دائیں بازو قلم ہوا، اب مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، کوشش کی خیام تک پہنچ جائے، سکینہ تک پانی پہنچ جائے، جو بچوں سے کہہ رہی ہے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، انتظار کرو تھوڑی دیر میں پانی پہنچ جائے گا۔ ایک لائن نے وار کیا، عباس کا بائیں بازو قلم ہوا۔ اب حالت کیا تھی حضرت عباس کی کہ مشکیزے کے تسموں کو منہ کے اندر رکھا کہ کسی طرح خیام میں پانی لے کر جاؤں، کہ ایک ظالم نے ایسا تیر ترکش چلایا کہ عباس کی آنکھ میں لگا، اب نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، خون بہ رہا تھا کہ نکلنے لگے، خیام کی طرف جانے لگے کہ ایک لعین کہتا ہے کہ عباس کی کوشش کو پورا نہ ہونے دینا، پانی کو خیام میں نہ پہنچنے دینا، اگر پانی خیام میں پہنچ گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ ایک لعین نے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزے کو تیر لگنا تھا کہ عباس کی آس بہ گئی، عباس کی محنت بہ گئی، پانی وہیں پہ گر گیا۔ اب حضرت عباس کی حالت کیا تھی؟ اے گھوڑے اب خیمے کی طرف نہ جانا، میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جو خالی برتن لے کر کھڑی ہے، جو خالی جام اٹھا کر لے کر کھڑی ہے، جو بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عباس جب زین سے زمین پہ آنے لگے اور کہا السلام علیکہ یا اخی، او بھیا میرا سلام ہو۔ اب حسین کی حالت کیا تھی؟ فرمایا ان کا سرت ظہری، اے بھیا میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت عباس کا زین سے اترنا تھا اور ایک ہی ندا خیموں کے اندر بلند ہوئی، بی بی رو کر کہہ رہی تھی واہ حجابا واہ حجابا۔